بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شعیب خان، المنان روزگار آفس مری روڈ راولپنڈی سے۔ امید کرتا ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل مولا علی غازی عباس شیخ عبدالقادر جیلانی حق 4000 بی بی زینب انبیاء اکرام مولا اکرام صحابہ اکرام 1,24,012 امام 14 شہید کربلا کے طفیل آپ کو، آپ کی فیملی کو، چھوٹے سے لے کر بڑے تک کو، سب کو حفظ و ایمان میں رکھے، خوشحال رکھے، ہر بیماری تندرستی پریشانی دکھ مصیبت آزمائش تکلیف سے بچا کر رکھے، آپ کی جوڑیاں خوشیوں سے بری رکھے، آپ کے کاروبار میں برکت ڈالے، آپ کے کاروبار میں مزید، آپ کے کاروبار میں ترقی ہو، مزید آپ کا کاروبار پھیلے پھولے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کسی کا بھی محتاج نہ کرے، اللہ تعالیٰ سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ کرے، اپنے غیب کے خزانوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی جولیاں مالی دولت سے بھی نوازے، رزق سے بھی نوازے، اور آپ کو نظر بد سے بچا کر رکھے، اور آپ کے مخالفین چاہے وہ آپ کے خاندان میں ہے، مرد کی شکل میں ہے، عورت کی شکل میں ہے، جانتے ہیں نہیں جانتے، جنہوں نے آپ کی زندگی پریشان کر رکھی ہے، جینا بحال کر رکھا ہے، کاروبار کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور آپ ان سے تنگ ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا مخالف کون ہے، اور بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا مخالف کون ہے، اور بعض کو تو شک بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے مخالف وہ لوگ ہوں گے جو ہمیں گلے لگا کے ملتے ہیں، خوش آمد کر کے ملتے ہیں، اور جی حضوری کر کے ملتے ہیں، گوڈوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو بھائی جان، باجی جی، بزرگوں، میاں جی، چودھری جی، سردار جی، راجہ جی، نواب جی، خان جی، قریشی جی، تو اس طرح کے آپ کو چاپلوسی جملے کہہ کے ملتے ہیں، اور پیٹھ پیچھے وہ آپ کے لیے آستین کا سام سے زہریلے زیادہ ثابت ہوتے ہیں، تاکہ آپ کو ان کے بارے میں کوئی بتا بھی دے تو آپ ان پر شک نہ کر سکیں، اور کہ نہیں یار یہ تو میرے ساتھ بڑا اچھا ہے۔ تو ایسے بھی جو مخالفین ہیں، چاہے وہ حاسدین ہیں، منافقین ہیں، جو بھی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل مولا علی غازی عباس، بی بی زینب، بی بی عائشہ 1,24,000 پیغمبروں کے طفیل شیخ عبدالقادر جیلانی کے طفیل اللہ تعالیٰ ایسے گندے مخالفین، بد نسلے، بد کردار مخالفین کا ستیہ ناش کرے، بیڑا غرق کرے، تباہ کرے، برباد کرے، ہلاک کرے، اذیت ناک موت کا شکار ہوں، مفلوج ہوں، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ذلیل رسوا ہوں، اور حسرت بری نگاہ سے آپ کو دیکھیں، اور دل ان کا ضمیر جو ہے ملامت کرے کہ یار میں ان کے بارے میں کیا سازشیں کرتا رہا، اور آج خود جو ہے میں ببس ہوں۔ تو آج یہ بندہ جس کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو یا سوچ رہی ہوں تو یہ بڑا خوشحال اسی طرح تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے مخالفین، حاسدین کو جو ہے غرق کرے، تباہ کرے، ہلاک کرے، کیونکہ ہمارے حضرت علی کا یہ کہنا ہے کہ ہر دشمن کو معاف کر دو، لیکن ایسے دشمن کو معاف نہ کرو جو آپ کے کردار کا دشمن ہو جائے، جو آپ کے رزق کا دشمن ہو جائے، جو آپ کی عزت کا دشمن ہو جائے، جو آپ کے کردار پر بلا وجہ انگلی اٹھائے، آپ کے رزق، آپ کے کاروبار کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، آپ کے رزق کا دشمن ہے، آپ کا دشمن ہے، آپ کے رزق کا یعنی کہ آپ کے بال بچوں کا دشمن ہے، تو وہ تو ناقابل معافی ہے۔ جب حضرت علی جیسی شخصیت نے کہہ دیا تو پھر بات ہی ختم۔ اللہ تعالیٰ درود پاک کے طفیل ہر مخالفین کو اذیت ناک موت سے دوچار کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو نیتوں کے بھی صاف ہیں، جو ضمیر کے بھی صاف ہیں، جو دماغ میں صاف ستھری اچھی سوچ رکھتے ہیں، جو دوسروں کا اچھا بھلا چاہتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ، اور جو غریب ہیں، مفلس ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے ہر لمحے مدد کرتا رہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں کل ویڈیو نہیں بنا سکا، 2 میٹنگیں تھیں، اس لیے پرسوں میں نے جو ویڈیو بنائی تھی، میرے روز کمنٹس میں پڑھتا ہوں، بڑا خوش ہوتا ہوں، بڑا دل خوش ہوتا ہے، اور کہ میں جتنی بھی دعائیں کروں اتنا ہی کام ہے آپ کے لیے۔
تو جتنا بھی تعریف کروں، جتنا بھی شکریہ ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا کرے۔ اور بعض لوگ مجھ سے کہتے ہیں کمنٹس میں کہ جی آپ کا نمبر کیا ہے؟ دیکھیں نمبر میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، میری 2 سال سے 265 ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہیں، تو نمبر تو میں ہر ایک کو بتاتا ہوں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں بھی نوکری مل جائے گی، کہ ہمیں بھی نوکری مل جائے گی۔ بھائی میرے سیدھا سمپل کال لیا کریں 0312 50 54 021 پہ، اللہ خیر صلاح۔ تو باقی فون پہ میں کسی کو تفصیل نہیں دیتا، دفتر آنا پڑتا ہے، کھانا پینا رہائش والی تمام میں ملازمتیں دیتا ہوں۔ بعض جگہ جہاں پہ کھانا نہیں ہوتا تو میں وہاں پہ صاف بتا دیتا ہوں تاکہ بندے ایک ذہن بنا کے میرے پاس آئے۔ تو میں ہر کمنٹس کو بڑے غور سے پڑھتا ہوں، بڑا دیکھتا ہوں۔ بعض لوگ ہاتھ اٹھا کے ٹیٹو سے بنائے ہوتے ہیں، اور بعض نے دل بنائے ہوتے ہیں، اور بعض نے کلیپنگ والے بنائے ہوتے ہیں۔ آپ کی عظمت کو سلام جی۔ ایک صاحب میں نے ایک کوئی ہفتہ پہلے انہوں نے مجھے کمنٹس کیا، لیکن میں نے ان کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ پرسوں جو میں نے ویڈیو بنائی پھر انہوں نے وہی کمنٹس، وہی صاحب ہے، انہوں نے پھر وہی کمنٹس دہرایا۔ تو میں تو ہر کمنٹس کا جواب دیتا ہوں، اور آپ سوچتے ہوں گے کہ شعیب خان اور ایسا ویسا کمنٹس اور ویڈیو میں کمنٹس جو تنقید جیلسی سے، حسد سے، غصے سے کرتے ہیں جو لوگ شعیب خان پہ، المنان پہ، تو ان کو تو شعیب خان لازمی جواب دیتا ہے۔ تو یہ کہ کون سے صاحب ہیں جو جن کو میں نے جواب نہیں دیا؟ پہلی تو بات ہے جی میں خود محب وطن اور پاک فوج کا جو ہے میں غلام، پاک فوج کی خاطر میرا تن من دھن اولاد جان مال سب کو قربان، کیونکہ یہ فوج ہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان قائم ہے، اور شہادتوں کا نذرانہ ہم آپ کے لیے دے رہے ہیں۔ اور یہ انہی سے پوچھا جائے جن کے لخت جگر شہادتیں دے رہے ہیں، یہ ان کے گھر والوں سے پوچھا جائے۔ میں ان پاک فوج کے شہداء کے قانون نافذ کرنے والے شہداء کے اہل خانہ کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، اور ہر مسلمان، ہر محب وطن جو شہری ہے وہ اپنے پاک فوج کے ساتھ شانے سے قدم سے قدم ملا کے، شانہ سے شانہ ملا کے، قدم سے قدم ملا کے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر، سینہ تان کر ان کی سلامتی کے لیے دعا بھی کرتا ہے اور کھڑا بھی ہے۔ اور جب بھی پاک فوج کی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ پاک فوج جو ہے ہر پاکستانی کو اپنے ساتھ ہر دم فرنٹ پر پائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، میں نے ان صاحب کا اس لیے جواب دیا، میں پہلے ان کا نام بتا دوں، ان کا نام ہے مقصود۔ وہی انہوں نے پھر میری پرسوں ویڈیو میں وہی 1 ویک، ایک ہفتہ پہلے والا کمنٹس دہرایا، اور وہی سیم ٹو سیم، یعنی کاپی کر لیا، یعنی فوٹو اسٹیٹ جس طرح کرتے ہیں۔ تو میں جواب تو نہیں دینا چاہتا، کیونکہ میں نے بتایا کہ ہم پاک فوج کے غلام ہیں، لیکن انہوں نے شاید سمجھ لیا کہ شعیب جواب نہیں دے گا، وہ ڈرتا ہے۔ مقصود صاحب، میں ڈرتا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہوں، جس نے پیدا کیا اور جس کے پاس جانا ہے۔ میں اپنے سکے باپ سے بھی نہیں ڈرتا، پہلی بات۔ دوسری بات، آج تھوڑی میں ویڈیو لمبی کروں گا، لیکن بات آپ کو میں ساری بتاؤں گا۔ آپ نے کہا ہے کہ جی آپ وہ چھوٹا سا آپ نے کمنٹس کرتے ہیں کہ ایسے کمنٹس، ایسے جو لیکچر ہے میں نے فوج میں بڑے سنے ہیں۔ مقصود صاحب، آپ قابل احترام ہیں میرے لیے۔ آپ نے کون سے کورس کیے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں خود صحافی ہوں 29 سال سے، کرائم رپورٹر ہوں، اور سب سے بڑی بات کرائم انویسٹیگیشن رپورٹر ہوں 29 سال سے۔ میرے بارے میں جب میں خبر بناتا ہوں اس کی تہ تک بناتا ہوں کہ اس کے سے پردہ چھپے ہوئے حقائق کیا ہیں، اور میرے بارے میں، میری خبر کے بارے میں پولیس افسران لکھا کرتے تھے کہ شعیب خان کی خبر کو اپنے متحدوں کو، پولیس افسران کو کہا کرتے تھے، اعلیٰ افسران، کہ زیادہ واچ کیا کریں گہرائی سے، کیونکہ یہ جرائم پیشہ عناصر کی تہ تک چلا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمیں قانون نافذ کرنے والے پولیس کو جو ہے بڑی ایک
सपोर्ट मिलती है। दूसरी बात यह है कि कोर्स जो हैं, मेरे ISI से भी बड़े बड़े अच्छे तल्लुकात हैं जी, दोस्त हैं मेरे साथियों के। पता है आपको, कानून नाफिज करने वाले इदारों से और हर इदारे से बना कर रखनी पड़ती है, तभी एक कामयाब साफ़ी बनता है। रावलपिंडी इस्लामाबाद प्रेस क्लब, इस्लामाबाद प्रेस क्लब है, वहाँ पे जाके किसी से पूछ लें। पिंडी इस्लामाबाद के तमाम टीवी चैनल, तमाम अखबार में ये जाके पूछ लें कि शुएब खान कौन है और कैसा साफ़ी है और किस किरदार का मालिक है, शायद आपको नज़दीक से यहीं से पता लग जाएगा। आज भी अल्लाह का शुक्र है, वोटर हूँ, हर साल वोट डालता हूँ। बात करने की ये है कि फ़ौज के अंदर बहुत से कोर्स होते हैं, थोड़ी सी मैं इसमें रोशनी डाल देता हूँ। आपने कहा है ना जी, मैंने बड़े लेक्चर सुने हैं। फ़ौज के अंदर एक इंजीनियर कोर्स होता है। मुल्क में जब हंगामी हालात हो जाती है, ज़लज़ले आते हैं, पुल टूट जाते हैं और रास्ते बंदिश होते हैं, हंगामी हालात, बिल्डिंगें तबाह हो जाती हैं, तो उस वक्त इंजीनियर कोर्स, जो इंजीनियर कोर होती है, जो इस मामले में फौरी तौर पर मदद को, मुल्की हालात को देखते हुए आते हैं, तो उनका एक अलग कोर्स होता है। अब वो जो कोर्स होता है, उनके कोर्स में जो चीज़ें शामिल होती हैं वो ISI के कोर्स में शामिल नहीं होती। पहली बात, ISI का एक अपना अलग कोर्स है, इंटर सर्विस एजेंसी, और MI यानी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस का उनका एक अलग कोर्स है। इसी तरह फ़ौज के अंदर एक मेडिकल कोर होती है, उनका एक अपना अलग कोर्स होता है। हर कैटेगरियाँ ना, तो बहुत से कोर्स हैं फ़ौज के अंदर, 101। मैं गहराई में नहीं जाना चाहता, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है, तो आम लोगों को पता लग जाता है। फ़ौज के अंदर बहुत से कोर्स होते हैं, ठीक है। उस आपने कौन सा कोर्स किया मुझे नहीं पता। SHG का कमांडोज कोर्स भी होता है, वो इतना सख्त कोर्स होता है कि जो आपने प्राइम मिनिस्टर के साथ या वज़ीर दाखिला के साथ आप उनकी सिक्योरिटी देखते हैं, ये सारे SHG कमांडो होते हैं सिविल कपड़ों में। तो उनकी एक कोनी आम बंदे को लग जाए ना, तो 10 फुट दूर बंदा ना अपनी मैदा पकड़ के आराम से या कमर पकड़ के बैठ जाता है। उनको थप्पड़ मुक्का मारने की ज़रूरत ही पेश नहीं होती, वो हल्की सी कोनी मारते हैं, और ऐसी कोनी मारते हैं कि बंदे को पता ही नहीं लगता कि इसने जान के मारी है या वैसे लग गई है। समझ गए होंगे आप। मैं ज़्यादा अब गहराई में नहीं जाना चाहता, तो आप मेरी बात को इसी तरह जब हम थानों में जाते हैं ना, तो हम पुलिस वालों को भी देखते हैं, उनके भी तफ्तीशियों के कोर्स होते हैं, ठीक है ना। कांस्टेबल के भी कोर्स होते हैं, फिर वो हेड कांस्टेबल बनता है, फिर हेड कांस्टेबल का कोर्स होता है, फिर वो ASI बनता है, फिर ASI का कोर्स होता है, इम्तिहान होता है, फिर वो सब इंस्पेक्टर बनता है, फिर सब इंस्पेक्टर का एक कोर्स होता है, फिर उसमें उसकी कैटेगरी भी देखती है, उसकी कारकर्दगी भी देखी जाती है। उन चीज़ों को मिलाकर वो फिर SHO के ओहदे पर फायज होता है, 3 फूल लग जाते हैं। इसी तरह जुर्म पेशा नासर का भी कोर्स होता है। ख़ासकर मैं एक जिक्र कर देता हूँ, जेब तराश का कोर्स। अब जेब तराश का कोर्स होता है क्योंकि उसमें पॉकेट कटनी होती है ना, तो चलते चलते ऐसे ही आपको कंधा मारेगा तो पता ही नहीं लगेगा, तो सॉरी भी कर लेगा, सॉरी, ठीक है ना। तो उसका भी एक कोर्स होता है। लेकिन जो पॉकेट मार होता है उसका भी फिर उस्ताद होता है ना, जो उसको कोर्स सिखाता है। मिसाल के तौर पर मैंने पुलिस अफसरों से सुना, पकड़े भी गए हैं जेब तराश, मैंने उनसे इंटरव्यू भी की है, तो उनका जो उस्ताद होता है ना जेब तराश का, वो जेब तराश का वो उनका उस्ताद कहता है, एक कटोरा होता है पानी का, पानी के कटोरे के अंदर छोटा सा फूल रख देते हैं, गुलाब का या कोई भी। अब जो जेब तराश का उस्ताद होता है ना, वो कहता है पानी से फूल को ऐसे उठाना है, पानी से फूल को ऐसे उठाना है कि पानी ज़रा सा जुबश ना करे, यानी हिलने की दूर बात, पानी को हवा तक ना लगे। अगर पानी हिल गया तो आप, इसका मतलब है कि जेब सही नहीं काट सकते, और अगर पानी ना हिला तो फिर कामयाब शिगिरत। तो कोर्स तो मुख्तलिफ कोर्स होते हैं, मैंने बताया, ठीक है ना। तो मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, वहाँ पे जो है ना सीनियर डॉक्टर, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, तो वो सिखाते हैं
اپنے میڈیکل اسٹوڈنٹس کو ان کے سامنے ایک مردہ بے جان مردہ پڑا ہوتا ہے، اس کو چیرتے ہیں، پھر اس کی آنکھ کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کے دانت کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کے دل کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کے دل کے وال کے بارے میں بتاتے ہیں، معدے کے بارے میں بتاتے ہیں، گردے کے بارے میں بتاتے ہیں، پتے کے بارے میں بتاتے ہیں، پھر انسان کے پاؤں سے لے کر سر کے تک جتنی بھی اس کی نسیں ہیں وہ بتاتے ہیں، پھر ہر نس کا کنیکشن بتاتے ہیں کہ کون سی نس جو ہے نا وہ. اب دیکھیں نا اسٹنٹ ڈلتے ہیں، جب بندے کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اسٹنٹ ڈلتے ہیں، تو اسٹنٹ وہ کیسے ڈلتا ہے؟ تو اس کا سینہ تو نہیں، وہ تو بائی پاس ہو گیا نا، سینہ نہیں چیرا جاتا، لیکن اسٹنٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ اسے یہاں پہ ایک کٹ لگایا جاتا ہے، کٹ لگا کے تو پائپ کے اندر جو پائپ ڈالا جاتا ہے اس پائپ کے اندر یہ بال پین ہے نا، بال پین کے اندر ایک اسپرنگ ہوتا ہے، تو اتنا سا چھوٹا سا اسپرنگ ہوتا ہے جس کو میڈیکل زبان میں وہ جو اسٹنٹ کہتے ہیں، تو اس کو یہاں سے ڈالتے ہیں، تو سامنے ٹی وی لگے ہوتے ہیں، تو وہ اسٹنٹ وہ پیپ چلتا جاتا ہے، جب وہ دل والی جگہ جہاں پہ اس کی بلاکیج ہوتی ہے تو وہاں پہ اس کو ڈالتے ہیں، جب وہاں پہ پہنچ جاتا ہے تو جو پائپ چھوٹے سے ربڑ کے پائپ جو بالکل لچک والا ہوتا ہے، جس طرح پٹرول کاک کے ساتھ پائپ لگا ہوتا ہے، اس سے بھی نرم ہوتا ہے تاکہ بندے کو تکلیف نہ ہو یا بندے کے اندر کا کوئی جسم کا حصہ افیکٹ نہ کرے، تو وہاں پہ اس کو پائپ کو گزارتے ہوئے نسوں سے گزارتے ہوئے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی میں تو ڈاکٹر، تو جیسے ہی وہ وہاں پہ پہنچتا ہے تو اس پائپ کے اندر جو اسپرنگ ہوتا ہے نا اس کی ہلکا سا اس کے ساتھ ایک انہوں نے تار لگائی ہوتی ہے کہ جب وہ اسپرنگ جو ہے دل بلاکیج والی جگہ پہ چلی جائے گی، وہ بلاکیج کھولے گا تو اس اسپرنگ کو اس جگہ ڈال کے پیچھے سے وہ تار جو ہے پائپ کے اندر سے اس کا کنڈی ہلکا سا ان کو ٹریننگ ہوتی ہے وہ کھینچ لیتے ہیں اور اس طرح وہ اسٹینڈ اندر رہ جاتے ہیں اور پائپ سمیت وہ باہر نکال دیتے ہیں، تو انسان کی جو بلاکیج ہے وہ بھی کھل جاتی ہے، اسٹینڈ بھی ڈال جاتا ہے اور 3-4 گھنٹے بعد اسے گھر بھیج دیا جاتا ہے. تو میڈیکل کورس ہوتا ہے نا، ہر کورس آپ نے کورس سے بات شروع کی تو کورس بہت سارے ہیں جناب، 1001 کورس ہے. اگر میں یہاں پہ ویڈیو بنانا شروع کر دوں شاید تو موبائل کی بیٹری بھی ختم ہو جائے اور پوری رات بھی گزر جائے اگر میں مسلسل چارجر لگا کے رکھوں. تو کورس کی بات نہ کریں، آپ سمجھ گئے ہوں گے. میں نے بڑے کورس کیے ہیں، میں آپ کو بتا دوں. ایک لاسٹ بات، اس کے بعد میں ویکینسیوں کے بارے میں آؤں گا، کیونکہ جو مجھ پر بڑی تنقید کرتے ہیں نا، میں جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں، میں کچھ تنقید کر بیٹھتے ہیں تو میں ان کے لیے بتاتا ہوں. میری پرورش بہت سخت ماحول میں ہوئی ہے. ہٹلر دنیا کا سب سے ظالم اور سخت مزاج انسان تھا. آپ گوگل پہ سرچ کریں نا ہٹلر کون تھا تو آپ اس کی پوری ہسٹری آ جاتی ہے. تو میں سمجھ لیں کہ میرا والد جو ہے نا وہ ہٹلر کا ذہن رکھتا تھا، اب بھی رکھتے ہیں، لیکن اب انہوں نے تھوڑی نرمی پیدا کی ہے. تو ہم پٹھان لوگ ہیں، تو میرے جب میں چھوٹا سا تھا نا 8 سال کا، اب تو ماشاءاللہ 50-51 سال میری عمر ہے، جب میں چھوٹا سا تھا نا 8 سال کا، تو میرا والد نا مجھے انگلی پکڑ کے نا تھانے کچہریوں میں پنچایتوں میں فیصلے کراتا تھا. میرا والد راولپنڈی کی مشہور شخصیت ہے اور انہوں وہ فیصلے کرواتے تھے. تو میری والدہ اللہ جنت نصیب کرے فوت ہو گئی ہیں. تو میری والدہ نے کہا کہ میرے والد کو میرے سامنے مجھے ہلکی سی یاد ہے کہ آپ اس کو کیوں تھانے کچہریاں کی شکل دکھا رہے ہیں. تو میرے والد دور کی سوچ رکھتا ہے. میرے ساتھ میرا والد بیٹھا ہو کھڑا ہو تو آپ یہ یقین نہیں کریں کہ میرا والد ہے. ہم دونوں بھائی لگتے ہیں، جس جگہ بھی جاتے ہیں بیٹھتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ دونوں بھائی ہیں. تو اللہ انہیں زندگی دے. تو میرے والد دور کی سوچ رکھتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ آنے والا وقت جو ہے نا میرے بعد اگر میں نہ ہوا نا تو میرے خاندان کے فیصلے یہ شعیب خان کیا کرے گا. ہم 3 بھائی ہیں تو یہ کیا کرے گا. تو میرے والد سے بڑے میرے تایا ہیں، تو ہماری برادری میں کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا تو میرے جو بڑے تایا ہیں نا تو ان کو بھی حق نہیں ہے کہ فیصلے کرے. تو وہ بھی میرے والد سے بڑے ڈرتے تھے. تو وہ بھی جو ہے نا نہیں بولتے تھے، وہ کہتے ہیں جی انہوں نے جو فیصلہ کر دیا. لیکن جب میں نے ہوش سنبھالی، جب میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا اور میں خود مختار ہو گیا، تو اب جس ہماری برادری میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے نا، تو اگر میں فیصلے میں بیٹھ جاؤں نا
تو اگر کوئی فیصلہ والد صاحب کرنے والے ہوں تو میں کہہ دیتا ہوں نہیں آپ نے نہیں کرنا، میں نے کرنا، تو یہ فیصلہ ہے۔ اللہ پاک رسول کی قسم میرا والد سائڈ مار جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو شعیب خان نے کہہ دیا غلط کہا ہے، صحیح کہا ہے، اللہ کا خیر صلاح، آمین ہے۔ تو کہنے کی بات ہے، میں نے بڑے سخت ماحول میں پرورش کی ہے، صافی 29 سال سے ہوں، بڑے میں نے نشیب و فراز دیکھے ہیں، ہر رنگ دیکھا ہے، ہر گیم کھیلی ہے میں بڑے سخت ماحول میں پرورش پائی ہے۔ میں نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا ہے، میں نے پچھلی سے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میرے ماضی کو مت ٹٹولیں، میرا ماضی چھوڑے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں یہ روزگار آفس میں اپنے ماضی کے لیے نہیں کھولا ہوا، میں نے کوئی بدماشی کے لینڈ کو اپنانے کے لیے نہیں کھولا ہوا، صرف اس لیے کھولا ہوا ہے، اس لیے میں نے چلا رکھا ہوں المنان روزگار آفس اور المنان روزگار یوٹیوب چینل مخصوص صاحب، میں اس لیے چلا رہا ہوں، اور میرے دیکھنے والوں دیکھنے والیوں میں صرف اس لیے چلا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنی غربت ہے، جتنی مہنگائی ہے، جتنے لوگ بے بس ہیں، بجلی گیس کے بل دور کی بات، ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں، اور بعض کو تو ایک وقت کا کھانا نصیب نہیں ہے، پڑوسی محلے داروں سے مانگ کر کھاتے ہیں، ان کا دروازہ مانگ کے کھٹکا کے مانگتے ہیں۔ صرف اس نظریے، اس سوچ سے میں نے المنان روزگار آفس کھولا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر گھر کا، ہر غریب مفلس انسان کا جو ہے گھر کا چولہا جلتا رہے، اور کسی کی پریشانی کا خاتمہ ہو، اس کا روزگار لگ جائے۔ کسی کو نہیں پتا، آپ یقین مانیں میری ویڈیو کو سبسکرائب کرتے ہیں، میں کبھی بھی مونٹرائز کے حق میں نہیں تھا، میرا مونٹرائز یوٹیوب ہو گیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ آپ کی محبتوں کی وجہ سے۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا مونٹرائز یوٹیوب چینل ہوگا مجھے ڈالر آئیں گے، نو نو نو، وہ تو مجھے آ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو لیکن میں کبھی بھی نہیں یہ سوچ رکھتا، گندی غلط سوچ نہیں رکھتا، لالچ نہیں ہے میرے اندر۔ صرف میرا یوٹیوب آپ میرے سبسکرائب کرتے ہیں اور لوگوں کو میرا پیغام دیتے ہیں، میری ویڈیو بتاتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، میرا ایڈریس بتاتے ہیں، میرا فون نمبر بتاتے ہیں، میری ویڈیو کو لوگوں کو جن کے پاس اتنے ٹچ والے موبائل نہیں ہیں، یہ چھوٹے موبائل ہیں، ان کو میری ویڈیو بتاتے ہیں۔ خدا کی قسم مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ شعیب خان صاحب ہم آپ کی ویڈیو کسی نے بتائی ہے، کسی نے آپ کا ایڈریس دیا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے ویڈیو سنی ہے۔ تو صرف مقصد یہ ہے کہ نیکی، آپ آگے میری ویڈیو شیئر کرتے ہیں، آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، کسی بے روزگار کو ایک راستہ دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ جاؤ تمہیں روزگار ملے گا، میرے پاس آتے ہیں، میں ان کو کام پہ لگاتا ہوں۔ یہ آپ بھی نیکی کر رہے ہیں، آپ بھی جہاد میرے ساتھ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ میں نہیں چاہتا اگر آپ اتنے قابل ہیں کہ آپ کسی غریب کو روزگار دلوا سکتے ہیں تو قرآن پاک کی قسم بغیر دیر کیے دلایا کریں۔ کسی کو ہیلپر لگاؤ یار، کوک لگواؤ، کہیں نہ کہیں لگواؤ، آفس میں چپراسی لگاؤ، چوکیدار لگاؤ، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ یہ ایک نیکی ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو اس وقت بھی دے سکتا ہے جب آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوں گے، اور اس وقت بھی دے گا جب آپ آخرت میں قبر میں 6 فٹ نیچے زمین پہ ہوں گے۔ رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے شکر ہے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اور سب کی بادشاہ، فقیر، بزنس مین، صنعت کار، تاجر، وزیر اعظم، بڑے بڑے صنعت کار، ارب پتی، کھرب پتی، سب کی قبر کا سائز ایک ہے۔ کسی نے اوپر سنگے مرمر لگایا ہوتا ہے، کسی نے جنگلے لگا کے چار دیواری اپنے پیاروں کے قبروں پر کیا ہوتا ہے، لیکن زمین کے نیچے وہ کچی زمین پہ ہوتا ہے اور اپنے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے، بس کفن کی جیب نہیں ہوتی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے۔ اللہ خیر صلاح۔ تھوڑی ویڈیو لمبی ہو گئی جی۔ میرے پاس اسلام آباد میں ایک فیکٹری ہے جی، اس فیکٹری میں مجھے بہت سے لوگ مجھے فون کرتے تھے کہ شعیب بھائی آپ ماہانہ تنخواہ والی جابیں بہت بتاتے ہیں، لیکن کوئی ایسی جاب بتائیں جو یومیہ اجرت ہو، کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں ہم بالکل جو ہے وہ مہینے کا انتظار بھی نہیں کر سکتے، کوئی یومیہ اجرت والی دیں کہ جہاں ہم صبح جائیں شام کو اپنے بچوں میں کے لیے کچھ 4 پیسوں سے راشن جو ہے نا وہ لے کے جائیں۔ تو میں اس مشن میں تھا خفیہ طور پر، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا۔ اسلام آباد کے اندر ایک فیکٹری ہے جی، اور جو وہاں پہ کھانا نہیں ہے لیکن رہائش ملے گی، اور اگر کوئی پنڈ اسلام آباد کا ہے
آنا جانا کر سکتا ہے تو ویل اینڈ گڈ. روزانہ صبح سے لے کر شام 6-7 بجے تک اس کی ڈیوٹی ہوا کرے گی. ہیلپر ورکرز لیبرز وہاں پہ چاہیے اور وہاں پہ 18 سال سے لے کر 35 سال تک افراد میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور روزانہ انہیں شام کو ان کی اجرت جو ہے پسینہ خشک ہونے سے پہلے انشاءاللہ ضرور ملا کرے گی. تو یہ تھی. مجھے 20 عدد ورکر چاہیے جی جو اچھی وہاں پہ کام کر سکیں. لیکن وہاں پہ کام کرنے کا مقصد یہ ہے دو پاسپورٹ سائز تصویر، اصل شناختی کارڈ اور پولیس ویریفیکیشن 15 پولیس کا 15 سے کریکٹر سرٹیفکیٹ. جب آپ 15 جائیں نا تو اپنا ID کارڈ دیا کریں. انہیں کہا کریں جی ہم نے ملازمت کے لیے جانا ہے تو کریکٹر سرٹیفکیٹ دے دیں تو وہ آپ کو فوری طور پر جو اگر آپ کرمنل ایکٹیویٹیز میں شامل نہ ہوئے تو آپ کو ملے گا. تو اگر آپ کرمنل ایکٹیویٹیز میں شامل ہوئے اور وانٹڈ ہوئے تو پھر وہ آپ کو سرکاری مہمان بنا لیں گے، یعنی کہ قیدی نمبر 804 کے ساتھ اڈیالہ جیل. سیدھی گل ہے بھائی، میرے سارے میں دازن ہونا تاکہ باہر نہ کہو کہ جی شعیب خان پھنسا چھوڑے. اگر آپ کلیئر ہیں، آپ نیٹ اینڈ کلین ہیں، آپ پر کوئی مقدمہ نہیں ہے، قانون نافذ کرنے والوں کو اداروں کو اشتہاری عدالتی مفروض یا کوئی بھی نہیں ہے تو آپ ان کے پاس سینہ تان کے جائیں، ID کارڈ دیں، کریکٹر سرٹیفکیٹ لیں، آ جائیں. اللہ خیر صلی میں کام پہ لگا دوں گا. میرے پاس آتے ہوئے جو بندہ وہاں پہ رہائش رکھنا چاہتا ہے وہ اپنا بستر ساتھ لائے، 2 پاسپورٹ سائز تصویر لائے، ID کارڈ اصل لائے. فوٹو کاپی کسی صورت تک قبول نہیں کی جاتی. باقی جو صبح سے کام پہ جا کر پنڈی اسلام آباد کے رہائشی ہیں، کام پہ گھر رات کو واپس آنا چاہتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے پاس تو روز کی اجرت لے کر واپس آ جائے کریں گے. اللہ خیر صلی نو ٹینشن. تو 20 عدد ورکر چاہیے، بس یہی ویکنسی تھی آج. تو مزید ویکنسیاں اور لا رہا ہوں میں انشاءاللہ. تو میرا ایڈریس نوٹ کر لیں، المنان روزگار آفس، مری روڈ، موتی محل چوک، موتی پلازا، دوسری منزل، آفس نمبر 30، 0312 50 54 021. پنجابی میں آسان سا نمبر ہے. اور صبح 10 بجے آفس کھلتا ہے، 6 بجے بند ہو جاتا ہے. صبح 10 بجے میرا موبائل کھلتا ہے، 6 بجے بند ہو جاتا ہے. اور میرے پاس جو بھی پورے پاکستان سے تمام صوبوں سے، تمام موضوعوں سے، چک سے، تحصیلوں سے اور یونین کونسلوں سے، وارڈوں سے، ٹھیک ہے، جو بھی آنا چاہتا ہے بسم اللہ جی. جی ہیں، پڑھے لکھے ان پڑھ ہیں، بے روزگار ہیں، نا تجربہ کار ہیں، بے شمار سال کے 12 مہینوں میں میرے پاس بہت ساری ویکنسیاں ہوتی ہیں. جو کرنا چاہتا ہے، جو کرنی چاہتی ہیں میرے پاس آئیں. لیکن فون پہ میں کسی کو فون پہ ملازمت کی تفصیل نہیں بتاتا، واٹس ایپ کال کسی صورت میں اٹینڈ نہیں کرتا، وائس میسج کا جواب نہیں دیتا، SMS کا جواب نہیں دیتا. عام سادہ ڈائریکٹ سمپل کال سنتا ہوں. کیونکہ واٹس ایپ جو ہے میں نے اپنے صافی برادریوں کے لیے رکھا ہوا ہے، ضلع انتظامیہ کے لیے رکھا ہوا ہے، خبروں کا وہ تسلسل یا اس میں خلل ڈلتا ہے. تو اس لیے میں جو ہے، لوگ کہتے ہیں جی پرسنل نمبر رکھ لیں جی، پرسنل واٹس ایپ کر لیں جی. نو، میں پرسنل نہیں جی. جو میرا ایک ہی نمبر ہے، واٹس ایپ پہ بھی وہی ہے، فون نمبر بھی وہی ہے. میں ایڈل لینڈ لارڈ نہیں اور نخرے والا نہیں ہوں کہ میں واٹس ایپ کے لیے علیحدہ نمبر اور فلانا نا، مجھے اچھا نہیں لگتا. تو یہ دکھلاوا ہوتا ہے. تو باقی میں نے آپ کو کہا ہے واٹس ایپ کال کا میں جواب نہیں دیتا، SMS کا جواب نہیں دیتا، وائس میسج کا جواب نہیں دیتا، ایسے کو بلاک کر دیتا ہوں، میری مجبوری ہے. تو اگر میں واٹس ایپ کال سننا شروع کر دوں اور واٹس ایپ کا جواب دینا شروع کر دوں تو روز 1200-1300 واٹس ایپ ہوتا ہے. تو انسان ایک کی بھی ایک مشین ہوتی ہے. تو جو فون سنتا ہوں وہ بھی میرے 250 300 400 کبھی 600-700 کالیں چلتی رہتی ہیں. تو میں فوری طور پر چند سیکنڈ میں جو ہے نا بات ختم کرتا ہوں. میرا کوئی پاکستان میں ایجنٹ نہیں ہے، کوئی میرا دفتر نہیں ہے. پہلے میرا ایک دفتر ہوتا تھا جب میں نے یہاں پہ لڑکی رکھی ہوئی تھی، منڈی موڑ پیر بدائی میں میرا دفتر تھا. وہ میں نے 2 سال چلایا، اس کے بعد وہ بلڈنگ سیل ہو گئی اور جو میرے پاس لڑکی تھی اس کی شادی ہو گئی. اور پھر مجھے پھر اپنے پرانے آفس میں جو ہے یہیں پہ میں وہ لڑکی چلی گئی تو پھر میں نے اسی کو پھر دوبارہ وہ پہلے بھی چاہ رہا تھا، یہ بھی چاہ رہا ہے. 14 سال سے ہی اسی آفس میں ہوں اور ایک ہی نام ہے میرا پورے پاکستان میں، المنان روزگار کا نام. اللہ کا شکر ہے ہر جگہ، وزیرستان تک میرا اللہ کا شکر ہے نام ہے، افغانستان تک میرا نام ہے. تو زیادہ تر KPK سے پٹھان حضرات جو ہے وہ بڑے خوشی سے اور میرے پاس آتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ایک ہمارا خان بھائی بھی ہے، شعیب خان. تو وہ جو ہے وہ اس خان کی بڑی لاج ہوتی ہے تو وہ میرے پاس آتے ہیں. پشتو نہیں آتی، پنجابی خان ہوں، سیدھی سی بات بتاتا ہوں. بڑے پٹھان ہنستے ہیں میرے بزرگ بھائی. تو
بڑی کوشش کی پشتو سیکھنے کی، لیکن ٹائم اتنا نہیں ملا. تو خیر میں نے کہا کوئی بات نہیں، لیکن پٹھانوں سے میں دلی محبت کرتا ہوں جی. میرے پاس پنجابی، بلوچی، سندھی، پٹھان سب آ جائیں، ان پڑھ آ جائیں، کسی نے کچھ بھی نہیں زندگی میں کام کیا، سب آ جائیں، میں انشاءاللہ سب کو لگاؤں گا. میں کون ہوتا ہوں جی؟ رازق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، نیلی چھتری والا ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے. پھر میں نے اور آپ نے ہیلا کرنا ہے، وسیلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مانگنا ہے. نیت صاف ہو، منزل آسان، منزل پار. اللہ سبحانہ بس ایک میری گزارش ہوتی ہے سب سے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھ لیا کریں. نہ کوئی ٹیکس لگتا ہے، نہ آپ کو اس میں کوئی ایزی لوڈ کرانا پڑتا ہے. درود پاک چلتے پھرتے پڑھا کریں، درود ابراہیمی پڑھا کریں. اس سے آپ کی جو ہے مصیبتیں کا خاتمہ ہوگا، مخالفین اپنی سازشوں میں ناکام ہوں گے، رزق میں کشادگی ہوگی، معجزات آپ کے سامنے ہوں گے. اور جو بھی مانگے اللہ سے مانگے، ڈریں تو صرف اللہ سے ڈریں جی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہر کرایہ دار کو اپنا مالک مکان بنائے، اور جو فٹ پاتھ پر سونے والا ہے اس کو بھی اپنی چھت نصیب فرمائے اور اس سے بھی خوشحال رکھے. اور اگر فٹ پاتھ پہ سونے والا بھی بیمار ہے تو اللہ، اور اس کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نظر کرم سے اسے بھی شفا کاملہ عطا کرے. سب کے لیے دعا مانگا کریں، پرندوں کے لیے بھی مانگا کریں، حشرات کے لیے، زمینوں کے کیڑے مکوڑوں کے بھی لیے دعا مانگا کریں. تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو ان سے بھی محبت کیا کریں. تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کی نیکی کب کہاں اس کا اجر کس طرح مل جائے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. کل تک کے لیے شعیب خان کو اجازت دیجیے. والسلام.